پاکستان سپر لیگ کا فائنل آج لاہور میں ہوگا۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز بینڈ کی ٹیمز ٹاکرے کے لیے تیار۔ فائنل سے قبل رنگا رنگ اختتامی تقریب بھی ہوگی جس میں ملک کے نامور گلوکار عاطف اسلم، علی عظمت، عارف لوہار، آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز پرفارمنس سے شائقین کو محظوظ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی پی ایس ایل فائنل کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت۔ چیئرمین پی سی بی نے شائقین کرکٹ کو ہدایت کی کہ شاندار اختتامی تقریب سے محظوظ ہونے کے لیے شام 6 بجے تک لازمی اسٹیڈیم پہنچ جائیں۔ پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار فاتح ٹیم کو $5 لاکھ کی انعامی رقم دی جائے گی جو پاکستانی روپے میں 14 کروڑ روپے بنتی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق رنرز اپ کو $2 لاکھ دیے جائیں گے۔ پی ایس ایل کی بہترین پلیئر ڈیولپمنٹ کے لیے کوشش کرنے والی فرنچائز کو بھی $2 لاکھ کی رقم ملے گی۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ پریشر ہر میچ میں ہوتا ہے، فائنل کا دباؤ بھی یقینی ہوگا۔ حیدرآباد کے پہلے میچز اچھے نہیں گئے، پھر انہوں نے مومنٹم پکڑا۔ پشاور کا بھی کمبینیشن اور مومنٹم بنا ہوا ہے۔ ہر کپتان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹرافی اٹھائے، ان کی بھی یہی خواہش ہے۔ حیدرآباد کنگز بینڈ کے کپتان مارنس ربوشن نے کہا اعتماد تھا جس کی وجہ سے فائنل تک پہنچے۔ پلے آف میں جانے کے لیے راولپنڈی سے 90 رن سے میچ جیتنا تھا تو 100 رن سے زائد رن سے فتح حاصل کی۔ ایلیمینیٹر میں 6 رن بچانے تھے، وہ بھی بچائے۔ یقین ہے کہ فائنل میں بھی اسی طرح کھیلیں گے۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز بینڈ کے درمیان ایونٹ کا فائنل آج شام 7 بجے جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ ایران مذاکرات سے پہلے امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کے مطالبے سے دستبردار ہو گیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ اخبار کے مطابق ایران نے اپنی شرائط میں نرمی کرتے ہوئے کہا ہے اگر امریکہ حملے روکنے اور آبنائے ہرموز کا محاصرہ ختم کرنے کی ضمانت دے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیجی گئی نئی تجاویز میں جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام پر بات چیت تاحال مؤخر ہے۔ البتہ ایران کا کہنا ہے کہ جوہری پروگرام سے متعلق معاملات پر بات چیت کے بدلے امریکہ کو ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کرنا ہوگی۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے اگلے دور کے لیے بھی آمادہ ہو گیا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے ایران کی جانب سے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے پاکستان کو تجاویز بھیجنے کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی نئی تجاویز پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کر چکے۔ اس سے پہلے ایران نے بات چیت سے قبل آبنائے ہرموز کی امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کی شرط رکھی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا قزاقی کا اعتراف، کہا ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی میں امریکی بحریہ قزاقوں جیسا کردار ادا کر رہی ہے۔ امریکی فورسز نے جہاز، سامان اور تیل قبضے میں لیا۔ یہ منافع بخش کام ہے۔ ہم قزاقوں جیسے ہیں مگر کھیل نہیں رہے۔ فلوریڈا میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا آبنائے ہرموز میں تیل سے بھرے 400 بحری جہاز کھڑے ہیں۔ یہ جہاز وہاں سے نکل آئے تو ایندھن کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی۔ چین نے امریکہ کی طرف سے 5 چینی آئل ریفائنریز پر عائد پابندیاں مسترد کر دیں۔ ایرانی تیل کی تجارت سے منسلک 5 چینی آئل ریفائنریز پر عائد امریکی پابندیوں پر عمل نہ کرنے کی ہدایت۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیاں بین الاقوامی قوانین اور تعلقات کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ ان کمپنیز پر عائد پابندیوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ امریکی وزارت خزانہ نے چین کی 5 آئل ریفائنریز پر اربوں ڈالر کا ایرانی تیل خریدنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان پر پابندی عائد کی تھی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے ایرانی اساتذہ کی تعریف، کہا اس دور میں ہمارا استقامت اور امید کے ساتھ سانس لینا ایرانی اساتذہ کی مرہون منت ہے۔ وطن کے دفاع کے میدان میں ایسے مناظر دیکھ رہے ہیں جنہوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اساتذہ نے ایرانی بچوں کو ایمان، قربانی، انسانیت اور وطن سے محبت کا درس دیا۔ ایران کا مستقبل ہمدردی، محبت اور درگزر سے تعمیر ہوتا ہے۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران کی امید وہ بچے ہیں جنہیں اساتذہ پروان چڑھا رہے ہیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ثالثی کردار نے لاکھوں انسانی جانوں کو بچایا، اللہ نے دنیا میں پاکستان کا مقام بلند کر دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑنے کے خدشات ہیں، مسلح افواج کسی بھی نئی امریکی مہم جوئی کے لیے تیار ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے بریگیڈیئر جنرل سردار جعفر اسدی نے خبردار کر دیا، کہا شواہد سے ظاہر ہے کہ امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، نہ صرف ایرانی مسلح افواج اور عوام بلکہ وہ سیاسی گروہ بھی جن میں کبھی کبھی اختلاف رائے ہوتا تھا آج متحد ہیں۔ امریکی سینکام نے کہا ہے کہ سمندری ناکہ بندی کے دوران گزشتہ 20 دنوں میں 48 جہازوں کا رخ موڑا گیا، مقصد جہازوں کو ایرانی بندرگاہوں کی جانب جانے سے روکنا ہے۔ امریکی حکام اس اقدام کو خطے میں بڑھتی کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں اہم قرار دیتے ہیں۔ تہران کے مشہور انقلاب اسکوائر میں شہریوں کا اجتماع، مظاہرین نے شہداء کی یاد میں انقلابی ترانہ پڑھ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری لا کر لائن لاسز میں کمی کرنے کی ہدایت، بجلی چوری کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات جاری رکھنے پر زور۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے اجلاس کے دوران کہا، گھریلو صارفین کے لیے سہولت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے توانائی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات عوام اور صنعتی شعبے کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر نہیں کی جائیں گی۔ افغانستان کے ساتھ کوئی عارضی جنگ بندی نہیں، پاکستان نے صاف صاف بتا دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، عید الفطر پر صرف 3 دن کا وقفہ تھا جو ختم ہو گیا تھا۔ موجودہ صورتحال کو جنگ بندی قرار دینا درست نہیں۔ مارچ میں پاکستان کے جنگ بندی اقدام کے باوجود افغانستان سے حملے جاری رہے۔ افغان طالبان کی سرحد پار بلا اشتعال فائرنگ اور دہشت گرد کارروائیوں میں 52 شہری شہید اور 84 زخمی ہوئے۔ افغانستان کی جانب سے شہری ہلاکتوں کے الزامات بے بنیاد اور غیر مصدقہ ہیں۔ عالمی برادری علاقائی صورتحال اور پاکستان کی قربانیوں کا ادراک کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ دنیا میں سفارتی اور عسکری سطح پر پاکستان کا ایک مقام ہے۔ معرکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان دنیا بھر میں امن کا علمبردار بن کر ابھرا ہے۔ مشرقی سرحد کی دوسری طرف تنہائی، ناکامی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی مشرقی سائٹ سے کبھی مذمت نہیں کی گئی۔ پاکستان نے دہشت گردی میں ملوث کلبھوشن کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ہر طبقہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہا ہے۔ دوسری جانب ایک ایسا ملک ہے جس کا کبھی کلبھوشن تو کبھی ابھینندن پکڑا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 ججز کے تبادلے کے بعد سینیورٹی لسٹ تبدیل۔ چیف جسٹس کے بعد جسٹس سردار اعجاز اسحاق سینئر ترین جج بن گئے۔ عدالت نے آئندہ ہفتے کے کیسز کے لیے نیا جج ڈیوٹی روسٹر بھی جاری کر دیا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرانسفر جسٹس محسن اختر کیانی 4 مئی کو لاہور ہائی کورٹ میں فیملی تنازعات سے متعلق 2 کیسز کی سماعت کریں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کی کاز لسٹ جاری۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد کا ایجنڈا پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ اور طاقتور بنانا ہے۔ چاہتے ہیں فیصلے منتخب پارلیمنٹ کرے، ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہے۔ پریس کانفرنس میں سلمان اکرم راجہ نے کہا، آج کسان رو رہا ہے، مزدور بے روزگار ہے، عوام کے حقوق کی جنگ جیتیں گے، فتح ہماری ہوگی۔ اسد قیصر بولے، جدوجہد کرنا آئینی حق ہے، اپوزیشن کی جدوجہد پرامن ہوگی، پنجاب میں کسانوں کے استحصال کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ کوشش ہے خیبر پختونخوا میں اتحادی حکومت قائم کی جائے۔ ڈی آئی خان پیپلز پارٹی کا مضبوط گڑھ بن چکا ہے۔ کے پی میں سب سے زیادہ منتخب نمائندے پیپلز پارٹی کے ڈیرا سے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی واپسی کی افواہ بے بنیاد ہے۔ جو ایک بار تحریک انصاف کی بس سے اتر جائے واپس مشکل ہوتی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع۔ کشمیر، خطہ پٹوہار، شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز نواب شاہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا۔ جیکب آباد، دادو، حیدرآباد میں 46 ڈگری ریکارڈ، سکھر، سبی، تربت 45، بہاولپور 42، ملتان، ڈیرہ غازی خان
ڈیرہ اسماعیل خان 40, لاہور 39, اسلام آباد 36, مظفر آباد 35, پشاور 34, کوئٹہ 31, گلگت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری رہا۔ کراچی میں آج سے گرمی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج درجہ حرارت 40 اور پیر کو 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے حکم پر کراچی کے مختلف اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس قائم۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے نشے کے عادی 5 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاشیں گارڈن رنچوڑ لائن، نمائش، قیوم آباد پل اور سراب گوٹ سے سڑک کنارے سے ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق ممکنہ طور پر گرمی بھی ہلاکتوں کی وجہ سے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں خیابان شجاعت کے قریب بنگلے میں ڈکیتی۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل پر آنے والے 3 ڈاکو زیورات، رقم، لائسنس یافتہ اسلحہ اور دیگر سامان لے گئے۔ ڈاکو 2 موٹر سائیکل پر آئے، بیل بجائی تو ملازم نے دروازہ کھول دیا۔ ڈاکو نے اہل خانہ اور ملازمین کو یہ ارغمال بنا کر واردات کی۔ بنگلے کا دروازہ کھولنے والے اور دیگر ملازمین سے تفتیش جاری۔ مردہ شیر کی کھال اتارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا معاملہ۔ چیف وائلڈ لائف رینجر نے ڈیپٹی چیف وائلڈ لائف رینجر لاہور ریجن کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ وائلڈ لائف کی ٹیم واقعے کا سراغ لگا کر ملزمان کو گرفتار کرے گی۔ دوسری جانب راجن پور میں مکئی کی فصل میں جانے پر مبینہ طور پر زمیندار نے گائے کی ٹانگ کاٹ دی۔ زمیندار اور اس کے ملازمین کے خلاف تھانہ کوٹ مٹھن میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جیکب آباد میں بھی گھر میں گھس آنے پر گدھے کو کلاڑی کے وار سے زخمی کر دیا گیا۔ ایس ایس پی کے مطابق گدھے کے مالک کی مدعیت میں ملزم کسان کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ گوجرانوالہ کے مختلف تھاروں میں تعینات 4 پولیس اہلکار گرفتار۔ سی پی او کے مطابق گرفتار اہلکار منشیات فروشی میں ملوث تھے۔ گرفتار اہلکاروں سے 1.5 کلو منشیات برآمد ہوئی۔ خیرپور میں منشیات فروشوں کی سہولت کاری کا الزام، 14 پولیس اہلکار معطل، انکوائری جاری۔ دبئی میں گزشتہ 1 ماہ میں پراپرٹی لین دین میں 20% اضافہ۔ دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے مطابق اپریل میں دبئی کی پراپرٹی لین دین 68 ارب 56 کروڑ درہم تک پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق پراپرٹی مارکیٹ میں تیزی کے وجہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور مانگ میں اضافہ ہے۔ وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ساخت کا کہنا ہے وزیر اعظم کے ویژن کے تحت ڈیجیٹل ایسٹ مارکیٹ کو معیشت کا اہم ستون بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے معاشی استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بلاک چین ٹیکنالوجی مالیاتی اور دیگر شعبوں میں انقلاب لا سکتی ہے۔ ڈیجیٹل ایسٹ سیکٹر کو گرے مارکیٹ سے نکال کر دستاویزی معیشت میں شامل کیا جائے گا۔ مارکہ حق میں فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر آئی ایس پی آر نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں پاک افواج کی جرت، قربانی اور لازوال خدمات کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابیوں کے عالمی میڈیا کے اعتراف پر مبنی ڈاکیومنٹری بھی جاری۔ اور اسلام آباد میں جاری آئی ٹی ایف مینز فیوچر M15 ٹینس ٹورنامنٹ میں پاکستانی کھلاڑی محمد شعیب نے سنگلز کے فائنل میں رسائی حاصل کر کے تاریخ رقم کر دی۔ 20 برس بعد سنگلز کے فائنل میں پہنچنے والے پاکستانی کھلاڑی بن گئے۔ ایونٹ میں ڈبلز کا ٹائٹل پاکستان کے نام رہا۔